السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا مدحت شاہی چینل پہ خوب استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میری طرف سے آپ تمامی حضرات کو رمضان شریف کی دوسری شب قدر بہت مبارک ہو۔ آپ حضرات مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیے ناظرین، دوسری شب قدر کی میں یہ فضیلت والی نماز آپ کے لیے لایا ہوں۔ ناظرین اس کو پورا سماعت کیجیے گا، آپ کا میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، نہ گھماؤں گا نہ پھراؤں گا۔ بس اس ویڈیو پہ بنے رہیے، میں ضروری باتیں بتلا کر رخصت ہو جاؤں گا جو آپ کے کام آئے گی۔ ناظرین یہ 8 رکعت نماز ہے ناظرین، جو بہت ہی افضل ہے۔ اس نماز کی سب سے پہلے آپ فضیلت سماعت کر لیجئے۔ یہ 8 رکعت نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آئیے ناظرین، وہ 8 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے؟ وہ 8 رکعت نماز آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی 4 سلام سے آپ کو پڑھنی ہے۔ نیت آپ یوں کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی وقت شب قدر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اتنا کہہ کر کے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سورت کو سورہ قدر بولتے ہیں، اس کی ایک بار تلاوت آپ کو کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد اللہ صمد کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح آپ پڑھ لینے کے بعد دونوں سجدے مکمل کر لینے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ تلاوت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانا ہے، سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد التحیات ایک بار پڑھنا ہے، التحیات ایک بار پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، اور سلام پھیر کر آپ کو اٹھنا نہیں ہے بلکہ وہیں پر بیٹھ کر تیسرا کلمہ تمجید 70 مرتبہ ورد کرنا ہے، یعنی 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ تمجید کیا ہے؟ تیسرا کلمہ تمجید یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کو 70 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگلی 2 رکعت نماز کے لیے اسی طریقے سے نیت باندھیں گے، یعنی جس طریقے سے ابھی ہم نے آپ کو بتلایا۔ پھر اگلی 2 رکعت نماز ایسے ہی پڑھیں گے، پھر اگلی 2 رکعت نماز ایسے ہی پڑھیں گے، اور ہر 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد یعنی سلام پھیر لینے کے بعد 70 مرتبہ آپ کو تیسرا کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے آپ نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، یعنی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اپنے گناہوں کی بخشش کی۔ 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا، اور جو مرادیں مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرادیں پوری ہوں گی، چاہے وہ شادی کی ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے وہ بے روزگاری کی ہو، جیسی بھی مرادیں ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حوالہ ہے پاکستانی پنسورہ صفحہ نمبر 455۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔